آج 12 ذوالحج دوسرا جمعہ کا وہ نورانی اور بابرکت دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، اللہ کے حکم سے بند قسمتیں کھل جاتی ہیں، ناممکن کام آسان ہو جاتے ہیں، دل کی برسوں پرانی مرادیں پوری ہونے لگتی ہیں اور مانگی گئی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ یقین کریں بہت سے لوگ پوری زندگی ایسے خاص وظیفے کی تلاش میں رہتے ہیں مگر ہر کسی کو یہ راز نصیب نہیں ہوتا۔ خدا را اس مبارک موقع کو معمولی مت سمجھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ذوالحج دوسرا جمعہ کا وہ مبارک، نورانی اور عظمت والا دن آ چکا ہے جس کا انتظار نہ جانے کتنے لوگ پورا سال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ذوالحج کے یہ مبارک دن اور خاص طور پر جمعہ کا دن وہ وقت ہوتا ہے جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص نظر کرم سے دیکھتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا زبردست، مجرب، روح کو ہلا دینے والا اور تقدیر کو بدل دینے والا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اگر آپ نے آج اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کی برسوں کی بندشیں، پریشانیاں، ناکامیاں اور دل کے اندر چھپی ہوئی ہر ادھوری خواہش اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری فرمائیں گے۔ اور اگر آپ شادی میں رکاوٹ، رزق بند ہے، کاروبار تباہ ہو چکا ہے، اگر گھر میں ہر وقت لڑائیاں رہتی ہیں، اگر اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اگر قرضوں نے زندگی اجیرن کر دی ہے، اگر بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، مقدمہ چل رہا ہے، دشمن سکون چھین چکے ہیں، اگر قسمت سوئی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اگر آپ راتوں کو جاگ جاگ کر روتے ہیں، اگر دل کے اندر کوئی ایسی خاموش تکلیف ہے جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، تو خدا کے لیے آج کا یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑنا، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں وہ عطا فرما دیتے ہیں جس کے لیے انسان برسوں تک در بدر دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، رحمتوں کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا اور شان والا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر اس وقت کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے آج وہ قبولیت کی گھڑی آپ کے نصیب میں لکھی جا چکی ہو سکتا ہے آج اللہ پاک آپ کی برسوں کی دعاؤں کا فیصلہ فرمانے والے ہوں، ہو سکتا ہے آج رات فرشتوں کو حکم مل جائے کہ میرے اس بندے کی تمام پریشانیاں ختم کر دو، اس لیے اس مبارک وقت کو ضائع مت ہونے دینا۔ ذوالحج کا مہینہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والا مہینہ ہے، یہ قربانی، عبادت، مغفرت اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ ذوالحج میں مانگی گئی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی، اور آج جب ذوالحج کا مبارک دن اور جمعہ کی بابرکت گھڑیاں اکٹھی ہو گئی ہیں تو یہ موقع کسی خزانے سے کم نہیں۔ ناظرین، انسان جب دنیا سے تھک جاتا ہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، امید ختم ہو جاتی ہے، تب صرف ایک اللہ ہوتا ہے جو اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور اللہ پاک نے اپنے ذکر میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ مردہ قسمتیں بھی جاگ اٹھتی ہیں، ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور ٹوٹا ہوا انسان دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے کوئی ایسا ذکر عطا فرما جس کے ذریعے میں تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، میں کوئی خاص چیز چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان
اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا۔ ناظرین ذرا سوچئے، جس ذکر کی طاقت 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے زیادہ ہو، وہ آپ کی تقدیر کیوں نہیں بدل سکتا؟ وہ آپ کی بندشیں کیوں نہیں توڑ سکتا؟ وہ آپ کے رزق کے دروازے کیوں نہیں کھول سکتا؟ وہ آپ کے نصیب کے اندھیروں کو کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ اللہ کا ذکر صرف الفاظ نہیں، یہ سکون ہے، روشنی ہے، امید ہے، یہ دلوں کی زندگی ہے، روح کی غذا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب انسان کی زبان پر اللہ کا نام آ جاتا ہے تو دل کے اندر عجیب سکون اترنے لگتا ہے، پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، دل پر چھایا ہوا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ میرا ساتھ ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ جس طرح پانی مچھلی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح اللہ کے ذکر کے بغیر دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ کسی کی شادی ہوئی، کسی کو اولاد ملی، کسی کے کاروبار میں برکت ہوئی، کسی کی بیماری ختم ہوئی، کسی کے قرض اتر گئے، کسی کی بند قسمت کھل گئی اور کسی کی برسوں کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اسی لیے آج جب بھی وقت ملے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ہو سکتا ہے یہی چند لمحے آپ کی پوری زندگی بدل دیں۔ ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کا وہ فیصلہ بدل دیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کے نصیب کا بند دروازہ کھل جائے۔ ہو سکتا ہے آج رات آپ کے حق میں آسمانوں پر فیصلے لکھ دیے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کل صبح ایک نئی امید، نئی خوشی اور نئی زندگی کے ساتھ اٹھیں۔ اس لیے خدا کے لیے اس عمل کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ بعض اوقات صرف چند لمحوں کی عبادت انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو شاید پورا سال انسان صرف یہی سوچتا رہ جائے کہ کاش میں نے اس مبارک دن کو اللہ کو پکار لیا ہوتا، کاش میں نے آج یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے رب سے مانگ لیا ہوتا۔ کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو پھر بند دروازے، ٹوٹی امیدیں، ناممکن حالات اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عرب، عمان، دبئی، قطر، جاپان، مسقط یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 12 ذی الحج اور دوسرا جمعہ کا مبارک دن آ جائے تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ ذی الحج کے یہ بابرکت دن ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والے ہیں، اور جب ان مبارک دنوں میں جمعہ جیسے رحمتوں والا دن شامل ہو جائے تو پھر یہ وقت اللہ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا خزانہ بن جاتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ آپ دن کے کسی بھی حصے میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر میں پڑھ لیں، لیکن خدا کے لیے آج کے اس عمل کو معمولی سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ بعض اوقات چند منٹ کی عبادت انسان کی پوری تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا دن آپ کی زندگی کا وہ دن بن جائے جب اللہ پاک آپ کی برسوں کی دعائیں قبول فرما دے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کے نصیب کے بند دروازے کھل جائیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کے رزق میں ایسی برکت ڈال دی جائے کہ آپ خود حیران رہ جائیں، اور ہو سکتا ہے آج رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دے کہ میرے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر رکاوٹ اور ہر دکھ کو ختم کر دو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آئیے آج کے اس مبارک اور روح کو ہلا دینے والے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت ہی مجرب وظائف، طاقتور اعمال اور روحانی راز روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ اب عمل کیا ہے، غور سے سن لیں۔ آج 12 ذوالحج اور دوسرا جمعہ کا برکت دن ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کو جب بھی جہاں بھی جیسے بھی وقت مل جائے، آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو کر مصلی پر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، چاہے تو اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل اور زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور نورانیت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، درود پاک کو محبت، ادب اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی محبت سے پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی سفر کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کہاں پہنچنا ہے۔ اسی طرح وظیفہ بھی نیت کے بغیر ادھورا رہتا ہے، اس لیے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو سوچ لیں۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ لاکھوں کے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو نیت کر لیں کہ یا اللہ میرا قرض اتر جائے۔ اگر بے روزگاری نے سکون چھین لیا ہے تو اچھی نوکری کی نیت کر لیں۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو اچھی اور نیک رشتے کی نیت کر لیں۔ اگر شوہر یا اولاد نافرمان ہے تو ان کی ہدایت کی نیت کر لیں۔ اگر بیماری ختم نہیں ہو رہی تو شفا کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کے دل میں جو بھی حاجت، جو بھی مقصد، جو بھی خاموش دعا چھپی ہوئی ہے، آج اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دیں، کیونکہ آج آپ کسی انسان سے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے مالک اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر، برکت، سلامتی اور کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر اپنے دل و دماغ کو دنیا سے ہٹا لیں۔ یوں محسوس کیجئے جیسے آپ مدینے کی پاک فضاؤں میں بیٹھے ہیں، جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر روتے ہوئے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور اس عمل کے دوران نہ کسی سے آپ نے بات کرنی ہے، نہ کسی کو اپنے قریب آنے دینا ہے، بلکہ پوری توجہ، یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ آج کی یہ چند گھڑیاں ہو سکتا ہے آپ کی پوری زندگی بدل دیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے مبارک اور جلالی صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں اللہ والے کہتے ہیں تو یہ بند قسمتوں کو جگا دیتے ہیں، سوئی ہوئی تقدیر کو بدل دیتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے امید دے دیتے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن ان تمام ناموں میں سب سے زیادہ طاقت والا نام کون سا ہے؟ سب سے زیادہ اثر والا نام کون سا ہے؟ وہ کون سا مبارک نام ہے جس کے ذریعے مانگی گئی دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے؟ ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے تحقیق کی، اللہ تعالیٰ کے بہت سے مبارک ناموں کا ذکر کیا، لیکن اللہ والوں نے فرمایا کہ یا حیو یا قیوم ایسا عظیم اس میں مبارک ہے کہ جسے اگر سچے دل سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جنہیں پڑھتے ہی دل کو سکون ملتا ہے، قسمت کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور انسان کی ٹوٹی ہوئی امیدیں دوبارہ زندہ ہونے لگتی ہیں۔ یا حیو یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا رب، اور یا قیوم یعنی پوری کائنات کو سنبھالنے والا رب۔ جب بندہ ان دونوں مبارک ناموں کو محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کی تقدیر کو بدلنے سے نہیں روک سکتی۔ آج 12 ذوالحج اور دوسرا جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ آج کی رات بھی عصمت والی رات ہے، آج کا دن بھی رحمتوں والا دن ہے، اور ایسے مبارک وقت میں اگر بندہ یا حیو یا قیوم کو یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ یہ وہ مبارک ذکر ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے اللہ والے اپنے دلوں کا سکون کہتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار، یا حیو یا قیوم 2 بار، یا حیو یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں کی یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے تھے تو سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرتے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتے تھے، پھر اپنی حاجات پیش کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، یا اللہ میری حاجت پوری کر دے۔ حالانکہ اللہ کے بندے پہلے اپنے رب کو راضی تو کر لو، پہلے اس کے سامنے جھکو، پہلے اس کے ذکر سے اپنے دل کو نرم کرو، پھر دیکھو تم جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائیں گے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت توجہ کسی بندے پر ہو جائے تو پھر ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اس لیے آج یا حیو یا قیوم کو صرف 11 مرتبہ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میرا رب مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، میرا رب میری خاموش دعاؤں کو بھی سن رہا ہے، میرا رب میرے آنسوؤں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور میرا رب میرے دل کے اندر چھپی ہوئی ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم 11 بار محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی مبارک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے سن کر عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت اور بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کے 1/3 حصے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے والے کو مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، عام دنوں میں سورۃ اخلاص کی اتنی عظمت ہے تو آج 12 ذوالحج اور دوسرا جمعہ جیسے مبارک دن میں اس سورت کی کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور کتنی قبولیت ہوگی۔ آج وہ مبارک گھڑیاں ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص نظر کرم سے دیکھ رہے ہیں۔ آج رحمتیں برس رہی ہیں، آج فرشتے آمین کہہ رہے ہیں،
ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت دل کی گہرائی سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے سورۃ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس جیسا کوئی دوسرا ہے۔ ناظرین، جب بندہ اپنے رب کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے قریب آ جاتی ہے، اس کے دل کی ویرانی ختم ہونے لگتی ہے، اس کے نصیب کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور اس کی خاموش دعائیں آسمانوں تک پہنچنے لگتی ہیں۔ ناظرین، سورۃ اخلاص ایسی عظیم صورت ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں جو شخص اسے یقین کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، برسوں سے اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رہا ہے، تو آج 12 ذوالحج اور دوسرا جمعہ کے مبارک دن سورۃ اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھ لے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میرا رب مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا، میرا رب میری آنکھوں کے آنسو بھی دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے دل کی خاموش فریاد بھی سن رہا ہے، اور میرا رب میری ہر دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورۃ اخلاص محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر جو عظیم اور طاقتور وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ رب کریم کے ایک ایسے صفاتی نام کا وظیفہ ہے کہ جس نے بھی اسے سچے دل سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جھولی نعمتوں سے بھر دی۔ یہ ایسا مبارک نام ہے جو بند قسمتوں کو کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے وسیع کر دیتا ہے، اور انسان کی زندگی سے بے سکونی، پریشانی اور تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے۔ آج تیسرے نمبر پر آپ نے یا باستو پڑھنا ہے۔ یا باستو اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کشادگی عطا فرمانے والا، رزق وسیع کرنے والا، تنگیوں کو آسانیوں میں بدلنے والا۔ جب بندہ یا باستو کو یقین اور محبت کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، رکی ہوئی کامیابیاں ملنے لگتی ہیں، اور دل کی مرادیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ یا باستو ایسا مبارک ذکر ہے کہ اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ناکامیاں ہیں، دشمنوں کی رکاوٹیں ہیں، یا کوئی ایسی پریشانیاں ہیں جنہوں نے آپ کا دل کا سکون چھین لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سب کو ختم فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیے، بعض اوقات انسان کو ان آنے والی مصیبتوں کا بھی علم نہیں ہوتا جو اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن رب کریم سب جانتا ہے، اور جب بندہ یا باستو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آج 12 ذوالحج اور دوسرا جمعہ کا مبارک دن ہے۔ آج اگر یہ تینوں اعمال بتائے گئے ترتیب، تعداد اور یقین کے ساتھ پڑھ لیے جائیں تو اس کے گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، رزق میں برکت آ جائے گی، بیمار کو شفا ملے گی، پریشان حال کو سکون ملے گا، قرضدار کے قرضے اترنے کے راستے کھل جائیں گے، اور ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیابی پائے گا۔ ناظرین، اگر ان چند منٹوں کے عمل سے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ یا باستو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باستو، یا باستو، یا باستو 3 بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک ضرور پیش کرنا، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ہر دعا کو عرش تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ یہ عظیم وظیفہ مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے اثر نہیں دکھاتے۔ اس لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جائیے، آنکھوں میں آنسو لے آئیے، دل کو نرم کر لیں،
اور بار بار اپنے رب سے معافی مانگیے، یہاں تک کہ دل کو سکون محسوس ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اور جب دل مطمئن ہو جائے تو پھر اپنے رب سے مانگیے، ضد کر کے مانگیے، روتے ہوئے مانگیے، سسکتے ہوئے مانگیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج 12 ذوالحج اور دوسرا جمعہ کا مبارک دن، یہ خاص وظیفہ اکابرین اور اللہ والوں کا بتایا ہوا بے حد مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ کسی کی شادی ہوئی، کسی کو اولاد ملی، کسی کے قرض اترے، کسی کی بیماریاں ختم ہوئیں، کسی کی قسمت جاگ اٹھی اور کسی کی برسوں کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔